अस्सलाम वालेकुम। मुझे तमसील कहते हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि मैं व्लॉग्स बना रहा होता हूँ, बल्कि यूँ समझ लें कि मैं अपने जो है ना वो कार व्लॉग्स बना रहा होता हूँ। वैसे ही कहीं निकल गए, कोई घर वालों का काम हुआ, कहीं पे जाके खड़े हो गए, रुक गए, तो मैं जो है वो कुछ चीज़ें जो मेरे पास नोटेड होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे लेता हूँ। और मैं कोई डिसीजन नहीं बनाता। मैं कोशिश मेरी यही होगी कि मैं उसके ऊपर कोई डिसीजन ना दूँ, किसी को मैं सही और किसी को मैं गलत ना कहूँ। सबसे पहली जो आज बात मैं करने वाला हूँ वो रिलेटेड है मेरे एक सियासी तुक्के के हवाले से। और कुछ दिन पहले मैंने एक तुक्का मारा था, तुक्का ही इसको कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में सियासत में जो है वो कोई प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, और पॉलिटिक्स आजकल बड़ा डे टू डे मैटर हो गया है। ये बड़ा कैलकुलेशंस के साथ चलने वाला काम हो गया है, और इसको आपको डेली मॉनिटर करना होता है, और उसके हिसाब से ही आप चल सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे 5 साल के बाद क्या होगा और आगे 10 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ सियासी जमातें ऐसी रही हैं, अभी भी हैं, जो ये समझते हैं कि जब वो आए हैं या वो आए थे या वो लाए गए थे तो वो 10 साल के लिए रहेंगे और फिर वो सिस्टम को चेंज कर देंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चले जाएंगे। लेकिन आज वो कहीं और है। इसके हवाले से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, लेकिन वो मैं सियासी तुक्के की बात कर रहा था। उस सियासी तुक्का ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 नेशनल असेंबली की सीट्स के ऊपर कॉन्टेस्ट किया, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से। तो कंबर शहदाद कोट की सीट उन्होंने वेकेंट की, तो लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ से आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी। मैंने तुक्का मारा था कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आसिफा भुट्टो जो है वो अपने वालिद साहब की जो सीट है NA 207 नवाब शाह, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगी। और अब गालिबन मेरा तुक्का ठीक इसलिए हो गया है क्योंकि आप देख रहे होंगे, खबरें आ रही हैं कि कल यानी इतवार को वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, इतवार या फिर जब भी है, वो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, ये शायद आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो नॉमिनेशन पेपर्स या तो वो जमा करवा चुकी होंगी या वो जमा करवाने जा रही होंगी। तो ये एक तो मेरा सियासी तुक्का जो वो ठीक साबित हुआ। इससे दूसरी बात जो रिलेटेड है वो वैसे ख़वातीन के हवाले से है, वो मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आजकल बड़ा लीडरशिप एंगल से कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नज़र आ रही है। आपको अपेरेंटली उसमें काफ़ी ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे, और हर ग्रुप जो है वो कोशिश भी कर रहा है, और वो शायद प्रूव करने की भी उनकी यही ख्वाहिश है कि लोग उनको ज़्यादा लॉयल माने और लोग उनकी बात पे ज़्यादा यकीन करें। कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी, तो कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने भी तड़ी लगा दी है, और तड़ी ये लगाई है कि भाई साहब अगर आप लोग बाज ना आए हमारे बारे में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में गलत राय देने से, तो फिर मैं भी आके बोल देना, और फिर मैं भी ऐसा ऐसा बोलूँगा कि PTI वालों के पास भी जवाब नहीं होगा। ये होता है, ये ऐसे ही होता है सियासत में। इसीलिए मैंने कहा ना कि सियासत डे टू डे अफेयर्स है, इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, और जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं वो सियासत अच्छी खेल रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। बहरहाल असद कैसर साहब अपनी एक लाइन लेकर चल रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब अपनी एक लाइन लेकर चल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अपनी एक लाइन लेकर चल रहे हैं, अब उसमें जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं वो भी अपनी एक लाइन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारे मामले में जो PTI है, एटलीस्ट सोशल मीडिया की हद तक जो फीडबैक आ रहा है वो कंफ्यूज्ड चल रही है। उनके जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। अब उनकी कंफ्यूजन का किसी ने फ़ायदा या नुकसान तो नहीं उठाना, लेकिन हाँ, इस सारे सिनारियों में एक जो पर्सनैलिटी शायद उभरने वाली है, या जिनका कंसेंसस होगा PTI के फॉलोअरशिप्स के हवाले से, तो वो अलीमा खान की है, जो कि बानी PTI इमरान खान की हमशीरा है। अच्छा, मैं यहाँ पर उस बहस में नहीं जाता, बिकॉज फॉर मी मैं इस बात का, चूँकि मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ, मैं सियासी निज़ाम को चलने देना चाहिए, इस बात की बड़ी एडवोकेसी करता हूँ। आप जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत अपने आप अपने अंदर से खुद पनपती है। इसका ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है, इसको बाहर से कोई स्टिक लाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिसर्च पेपर्स देने की ज़रूरत नहीं होती। सियासत और सियासी जमातें अपने अंदर से खुद इर्तिका का शिकार होती हैं, बल्कि इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं,
اور یہ خود جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہیں. بڑا خوبصورت اس کا ماڈل بن جاتا ہے. تو علیمہ خان کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں بذات خود اس چیز کا قائل ہوں. اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں جی موروثیت ہے، یہ ہے وہ. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اگر آپ میں ایبیلٹی ہے، آپ میں سپارک ہے، سیاست کرنے کا ہنر جانتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، شوق ہے ریپریزنٹ کرنے کا، تو پھر میرا خیال میں کہ یہ جو سیاست ہے اس کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر، بزنس مین کے بچے بزنس کر سکتے ہیں، آرم فورسز کے بچے آرم فورسز میں جا سکتے ہیں. تو سیاست میں یہ ہم باؤنڈریز کیوں لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ باؤنڈریز سیاسی لوگ نہیں لگاتے. یہ باؤنڈریز اور اس قسم کے جو کنفیوژنز ہیں یہ ان کی طرف سے آتے ہیں جو سیاست کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ ملک میں جمہوری نظام کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اس قسم کے چٹکلے لے کر آئیں گے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے میں بھی بہت سے بیانات ادھر چلا سکتا ہوں جس میں انہوں نے موروثیت کے بڑے خلاف بات کی. شاید اگر وہ علیمہ خان کو یہ ڈرائیونگ سیٹ دیتے بھی ہیں پارٹی لیڈ کرنے کی تو لوگ اس پر اعتراض بھی کریں کہ جی عمران خان تو یہ کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان کی بہن علیمہ خان پارٹی چلا لیتی ہیں، مجھے پرسنلی ان میں یہ گٹس لگتے ہیں کہ وہ چلا سکتی ہیں، ایٹ لیسٹ وہ یونائٹ کر سکتی ہیں. تو اگر وہ کر سکتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو پروف کر سکتی ہیں تو واٹس رانگ ان دیٹ، واٹس بیڈ ان دیٹ؟ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایک سٹانس انہوں نے لیا، لیتے ہیں. مخالفین کے لیے آپ بڑی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر ایک اچھی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو میں وہ جو خواتین کی بات کر رہا تھا نا، دیکھیں پروگریسو اور پولیٹیکل اپروچ کی بڑی ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے. تو میں جو خواتین کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو آپ دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست کے اوپر خواتین ماشاءاللہ سے بڑی آگے آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آصفہ بھٹو جو ہیں، بڑی امید ہے کہ وہ NA 207 سے کامیابی لے کر انشاءاللہ قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گی. یہ ان کا پہلا الیکشن ہے اور اللہ کرے وہ اسمبلی میں پہنچے تو ایک بڑا خوش آئند ایڈیشن ہوگا ہماری پولیٹکس میں. تو پیپلز پارٹی کے جانب سے ایک بڑی قداور شخصیت جو ہیں وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں آلریڈی ہیں، لیکن پارلیمانی سیاست میں لیڈنگ پوزیشن میں آ جائیں گی. پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے بھی خاتون مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ویری گڈ. اور اگر PTI کی طرف سے بھی چیئرمین PTI یا بانی PTI عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ لے لیتی ہیں اور وہ آ جاتی ہیں اس مقام پر، تو وی شوڈ ویلکم اٹ. اور یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ 3 سیاسی جماعتیں جس کو ٹریکا چل رہا ہے پاکستان میں پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس کا، تو اس میں تینوں جانب سے خواتین جو ہیں وہ لیڈنگ رول میں ہوں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی جتنی کنفیوژن اس وقت چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو ہے اس طرح اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک امپورٹنٹ خبر آج کے حوالے سے یہ ہے کہ اسد طور جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے ضمانت پر. اچھا، میں ایک چیز میں نے اپنے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ہم فیصلہ کر لیں، یا تو ہمیں نظریہ ضرورت پر چلنا ہے یا ہمیں آئین اور قانون پر چلنا ہے. میرے نزدیک آپ نظریہ ضرورت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. نظریہ ضرورت کیا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت بڑی عوام میں پذیرائی رکھتی ہے تو پھر ان کو سیاہ و سفید یا ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں. قانونی اور آئینی طور پر نہیں ہونا چاہیے. جو آئین اور قانون کہے، بسائڈ دیٹ کہ آپ کی پاپولیرٹی کیا کہتی ہے، آئین اور قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نظریہ ضرورت کے تحت ان کو سپیس نہ دیں. اگر کوئی شخص بہت زیادہ فیم رکھتا ہے تو اس پر بھی آئین اور قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. اس کی وہ جو پاپولزم اپروچ ہے یا اگر اس کا پاپولسٹ ہونا جو ہے وہ نظریہ ضرورت میں نہیں چلا جانا چاہیے کہ چلا اب صاحب یہ اب بڑا مشہور ہے تو اب جان دو، اس نے یہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، جان دو. میرے نزدیک یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، بیوروکریٹس ہوں، سول سروسز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، عام پاکستانی ہو، ہر ایک کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. نظریہ ضرورت جب تک آپ اس میں دفن نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. ہماری جرنلزم میں بھی، ہماری جرنلزم سے مراد میری یہ نہیں ہرگز کہ میں کوئی جرنلسٹ ہوں. ہماری جرنلزم سے مراد جو جرنلزم ہمارے پاکستان میں ہے اس میں بھی اب یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جناب چونکہ صحافی ہے
تو وہ ذرائع کا لفظ استعمال کر کے کچھ بھی بول دیتا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی پروو اٹ، یہ اپنے ذرائع بتاؤ، تو کہے کہ جی نہیں، صحافی نے ذرائع نہیں بتانے اور آپ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے. میرا کام ہے خبر دینا، میں نے دے دی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی صحیح اپروچ ہے. صحافی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر پہنچائے، لیکن تحقیق کے بعد وہ فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہو، وہ فیکچول خبر دے، فیکچول بات بتائے. ریٹنگز، ویورشپ کے لیے ہمارے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملینز آف ویوز ملیں گے جھوٹی خبریں پھیلا کے. اب ان کو ڈالرز تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ جو معصوم ذہن کو آپ نے پولیوٹ کر دیا اور اس کے ذہن میں ایک غلط بیج بو دیا نا، وہ زیادہ خطرناک ہے. اور یہ ہوا ہماری سوسائٹی میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ٹھیک ہے، صحافی خبر دیتا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس نے اس کو پورا ویریفائی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خبر دیتا ہے. ویری مچ گڈ. ان سے ذرائع نہیں پوچھنے چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خبر جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، یا اس پر دوسری طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے، یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور جھوٹ پھیلایا گیا ہے، تو پھر صحافی کو چاہیے کہ اس خبر کو پروف بھی کروائے. اور اگر وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر جس دھڑلے سے، جس کانٹیکسٹ کے ساتھ اور جس فریز اور فیز کے ساتھ وہ خبر لوگوں تک پہنچائی گئی، اسی کانٹیکسٹ میں اور اسی لیول پہ اس خبر کی تردید بھی جانی چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اخبار کی شہ سرخی میں آپ کسی پر الزام لگا دیں اور پھر اس کی تردید کے لیے کسی اندرون صفحے میں ایک کالمی چھوٹی خبر ڈال دیں. میرا نہیں خیال کہ صحافیوں کو، یہ صحافی برادری جو ہے ان کو خود دیکھنا چاہیے. میں ویسے ہی کیا بولوں، میں کیوں اپنے لیے سب کو اپنا دشمن بنا دوں کہ کل کو میری چیزیں وہ رپورٹ کرنا شروع کر دیں. میں تو کوئی خبر نہ بریک کر رہا ہوں، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں. تو یہ جو اسد طور کی بات میں کر رہا تھا، ان کو ضمانت دے دی گئی ہے. تو ٹھیک ہے، اسد طور صاحب نے بہت اچھی صحافت کرتے ہیں، ایموشنل ہیں، بڑے جذباتی ہیں ہماری طرح. لیکن پچھلے کچھ ولاگز میں انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دعوے غلط ہوں گے، لیکن وہ دعوے سننے میں عجیب سے لگ رہے تھے. تو اگر وہی ادارے آپ کو کہیں کہ جی آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، ان کو ثابت کریں، تو میرے خیال میں پھر تو بات ٹھیک ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں اگر بات ٹھیک ہو تو ہم سب کو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تمام سوسائٹی کے یونٹس ہوں، یا ان کو کیا کہتے ہیں کہ اب تو ہم اس مملکت کے ستون بن گئے، تو اس طرف جانا پڑے گا. آئین اور قانون کو فالو کرنا پڑے گا، نظریہ ضرورت کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا، تو چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور بیسٹ آف لک آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اسمبلی میں پہنچ کر تو جو بھی ہمارا نظام نسق ہے اس کو چلانے میں بہترین کردار ادا کریں گی. لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.